الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں، غور کریں اس بات پر کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ رسول کے اوپر جو ہے تنوین لگانے کے بعد پھر کیا کیا، پھر جو ہے الف کا اضافہ بھی کر دیا، ٹھیک ہے، اس طرح تو یہ حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں اور لفظ مختلف اس طرح کے ہیں۔ اچھا میں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی تھیں اس کے اندر کہ آپ نے غلطیاں ٹھیک کرنی ہے۔ جیسے اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ الف یہاں پہ نہیں لگنا تھا، اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہوں اور اس سے پہلے الف ہو تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں پہ اس کو ٹھیک کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا، اور میں نے وہ کیا ہے یہاں پہ وہ غلطیاں خود کی ہیں تاکہ یہ غلطیاں عمومی طور پر ہر بندہ کرتا ہے، تو ان غلطیوں کو درست کرنا تھا۔ دیکھیں اب آیا تن ہے، یہ اصل میں گول تا کے ساتھ آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ ایک منٹ، آیتن، دو پیج یہاں پہ، تو کچھ نے جو ہے یہاں پہ جو آیتن ہے نا کھلی تا کے ساتھ لکھ دی، جبکہ گول تا کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی آیتن اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، اس طرح ہونی چاہیے تھی، آیتن، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں فرق اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پھر ہا سے بدل جاتی ہے، جب اس پر وقف کریں تو یہ ہا سے بدل جاتی ہے، اور یہ جو کھلی تا ہوتی ہے یہ ہا سے نہیں بدلتی، یہ خالی ساکن ہو جاتی ہے، اور یہ مؤنث کی علامت ہے۔ یہ بھی بہرحال مؤنث کی کہیں پہ علامت ہوتی ہے، کہیں پہ نہیں بھی ہوتی، تو فرق تو ضرور ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے۔ تو ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ گول تا کے ساتھ کون سا اسم آتا ہے اور کھلی تا کے ساتھ کون سا آتا ہے، تو جیسے اسما ہیں ویسے ہم نے سمجھنا ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں نا، ہم ہا بھی استعمال کرتے ہیں اور دو آنکھوں والی بھی استعمال کرتے ہیں اور خالی ہا بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کرتے ہیں نا۔ اب دیکھیں جیسے یہ دو آنکھوں والی ہا ہے، اس کی جگہ پہ ہم ایک آنکھ والی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جگہیں مختلف ہوتی ہیں اردو میں۔ اچھا جی اب آپ دیکھیں بن تن، یہ گولتا کے ساتھ نہیں آتا، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، اور لیکن جنتن یہ گولتا کے ساتھ آتا ہے، یہاں پہ جنتن اس طرح لکھا جائے گا۔ اوہو، ایک تو یہاں پہ فونٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ فونٹ بدلا ہوا ہے، نہیں تو میں پہلے سے تیار کر کے رکھ لیتا۔ دیکھیں جنتن، یہاں پہ اب اس کے اندر دوسری جو پیش ہے نا، اس کے لیے اس کے اندر کوئی بٹن نہیں ہے میری کی اپنا اس کے اندر کی بورڈ کے اندر، میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر سے کاپی ہو جائے۔ لیں جی، دیکھیں جنتن اس طرح لکھا جانا تھا، اور یہاں پہ جنتن اس طرح، اور اس کے بعد دو زبر، اور آخر میں آپ کو پتا ہے جنتین آتا یہاں پہ۔ اسی طرح عذابن، عذابن کے ساتھ الف کا اضافہ، رجزن، رجزن، زا کے بعد الف کا اضافہ۔ اچھا یہ جو شیئن ہے نا، دیکھیں یہ اس طرح لکھا ہوا ہونا چاہیے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، درمیان میں حمزہ درمیان میں آئے گی،
اچھا ایک اور چیز لوگوں کی غلطی ہے، وہ میں نے غلطی لیکن یعنی ان کی وہ ان کو بتائی نہیں، لیکن آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دو زبر لگاتے ہیں نا عمومی طور پر، یہ اس الف کے اوپر لگا دیتے ہیں، پھر تو یہ الف حمزہ بن گیا۔ یہ دو زبر اس حرف پر ہوں گے جو الف سے پہلے والا حرف ہے، اس کے بعد الف کا اضافہ ہوگا۔ یہ دو زبر ہمیشہ دیکھیں جیسے تا ہے نا اس پر لگائیں گے، اسی طرح دیکھیں جیسے یہ حمزہ ہے شیئن کا، حمزہ کے اوپر لگائیں گے اور اس کے بعد الف لگائیں گے، الف کے بعد جو ہے دو زبر نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر الف حمزہ بن جائے گا۔ رجزن رجزن رجزن، اور یہاں پہ سوءن سوءن، اب دیکھیں ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ سوءن، یہاں پہ سوءن اسی طرح آئے گا اور اس کے بعد الف کا اضافہ بھی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا جبکہ رجزن کے بعد الف کا اضافہ آنا چاہیے، رجزن، دیکھیں بعد میں الف آنا چاہیے، پہلے رجزن اس طرح لکھا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ میرے خیال میں ہمارا یہ جو غلطیاں تھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو باقی الحمدللہ جن لوگوں نے لکھا ہے کافی انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ اس کا طریقہ بس دوبارہ آپ لوگ سن لیں، اور کہ یہ ہے کہ آپ یا تو اس کی کاپی کروا لیں، یہ مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے گھر کے اندر کہ یہ اب دیکھیں نا ایک لفظ دیا گیا ہے پہلا، آپ جو ہے پہلا لفظ اسی طرح لکھ لیں، آگے دو لفظ لکھ لیں، ایک پیپر کے اوپر پورا اسی طرح پیپر لکھ لیں اور مجھے بھیج دیں۔ کچھ لوگوں نے اس طرح بھی کیا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ مجھے آپ بھیجیں گے نا تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے تصویر لے کے آپ بھیج سکتے ہیں۔ اچھا لیکن میرے لیے پھر یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کاپی کروں، اس کو چیک کروں، یا یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر چیک کروں، تو اس میں کئی دفعہ جب ٹائم نہیں ہوتا تو میں رہنے دیتا ہوں، جب ٹائم ہوتا ہے اس وقت چیک کر کے میں بھیجتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا بھی الگ جو نمبر میرے پاس میں نے آپ کو دیا تھا نا بھی اس پر بھیجیں، کیونکہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اچھا اب یہ جو بچ کے ہیں نا یہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اچھا اب جب آپ یہ کہیں کہ جی میری ہر مشق چیک ہو کر بھی آئے تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ میں اس طرح تو اگلے دن آگے بتا سکتا ہوں آپ کو، جیسے ابھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اس طرح بڑا مشکل ہے کہ ہر بندے کا چیک کر کے بھی بھیجا جائے۔ لیکن جب ہمارے یہ ٹاپکس 4 ٹاپکس ہمارے مکمل ہوں گے، ہم ایک ٹیسٹ بنا لیں گے، وہ میں پورا پورا چیک کر کے بھیجوں گا آپ لوگوں کو۔ یہ چیزیں ذرا ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو جائے، اور اب آپ مستقل جڑ کے رہیں۔ یہ اب جیسے اب دیکھیں اس وقت 10 کی تعداد ہے، تو یہ پہلے جو میں نے پہلی دفعہ کھولا ہے نا اس وقت 10 کی تعداد پوری ہونی چاہیے تھی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس کو باقاعدہ کلاس سمجھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اتنی بڑی سہولت مل جائے کہ گھر بیٹھے بھی ایک انسان کو یہ سارا کچھ مل جائے تو وہ پھر اس کو چاہیے کہ وہیں پہ اس کی قدر کرے نا صحیح طریقے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما چکے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ کی قدر نہیں کی گئی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے، تو ہم نے اللہ رب العزت کی جو یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں اگر توفیق دی ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ پھر ہم ایسی بات جو ہے اپنے اوپر لاگو نہ ہونے دیں۔ وہ جو اکثریت جو ایسے کر رہی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اللہ کے کلمے کی، اللہ کے جو ہے دین کی اور اللہ کے کلام کی جو ہے خوب قدر کرنے والے بن جائیں، اور ایک دفعہ بس ٹھان لینا یہ ایک کام ہم کرنے لگے ہیں تو بس کرنا ہے ہم نے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہے، اس لحاظ سے میں پھر یہ بھی کر سکتا ہوں کہ آسان ایک نصاب لے کے آؤں اور لوگ خوش ہوتے رہیں، 5 مہینے گزر جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے بھائی ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ سمجھ آ بھی جائے گی، لیکن آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کے اپنے اندر صلاحیت جیسے پیدا ہونی چاہیے وہ پھر نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، اب دیکھیں میں اردو بول رہا ہوں نا، اس میں مجھے جو ہے ایک قاعدہ بھی نہیں آتا اردو کی عربی اپنا اردو کی گرامر کا، لیکن بول رہا ہوں نا۔ یہ جو بولنا ہے نا یہ کوئی کمال نہیں ہے،
اگر میں صحیح اردو بولنا چاہتا ہوں مجھے اس کے پورے قواعد اسی مشقت کے ساتھ سمجھنے پڑیں گے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ جی اب دیکھیں انہوں نے بتایا کہ نیت ہوگی تو کورس بھی کافی آسان ہو جائے گا۔ اصل بات میں آپ کو بتاؤں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جنہوں نے کیمسٹری کے اندر ماسٹر کیا ہوا ہوتا ہے، اچھا اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے آسان ہے، جبکہ جو بھی سائنسی اسٹوڈنٹ بھی جب کیمسٹری کا نام لیتا ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ انہوں نے شوق پیدا کیا اس کے اندر اور اس کے اندر محنت کی۔ کوئی بھی مشقت والا کام جب انسان اس کو محنت سے کرتا ہے تو پھر وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں آج ہمارے پاکستان کے لوگ خاص طور پر چائنیز زبان سیکھ رہے ہیں، جبکہ مطلب ہم سوچتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، پشتو زبان ساری دنیا کو، جو ہمارے خاص طور پر اردو والے لوگ ہیں ان کو بہت مشکل لگتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی کو 3-4 مہینے وہاں جا کے رہنے کی تو وہ پوری پوری بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لازمی ضرورت بن جاتی ہے۔ بس باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، اب ہم انشاءاللہ اپنا سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کو میں کھول لیتا ہوں پھر میں شیئر کرتا ہوں۔ ایک منٹ غلط ہو گیا ہے یہ۔ وسعت کا ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا تو اس کو جو ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے، کل موقع ملے یا پرسوں موقع ملے۔ دیکھیں جی یہ یہاں پہ میں نے روکا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیدن، دیکھیں زیدن یہاں پہ آپ سمجھیں کہ زیدن کے نیچے میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں، اس کو غور کیجئے گا، زیدن یہ دیکھیں یہ بھی لفظ ہم کیا پڑھیں گے، اس کو ذرا خود آپ پڑھ کے دیکھیں، ذرا مائک کھول کے نہیں پڑھنا، ویسے پڑھیے گا۔ دیکھیں کیا پڑھیں گے اسے، زیدن، اسے بھی ہم نے کیا پڑھا، زیدن۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو نون ہے نا یہ اصل میں اس کے اندر موجود تھی، اس کے اندر موجود تھی لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نون اس کے اندر موجود ہے تو ایک قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ زیدن کے اندر سے ہم نے وہ نون نکال لی ہے، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے، زیدن۔ اچھا جب ہم العالم کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو پتا ہے یہ جو حمزہ وصلی ہے نا، اس کے اوپر یہ جو حرکت ہے یہ گر جائے گی، جو ہی اسے پتہ چلے گا پیچھے حرف آ گیا ہے یہ گرا دے گا۔ لیکن اب دیکھیں نون اپنا حمزہ وصلی کی زبر گر گئی، نون بھی ساکن ہے، تو پھر ہم کیا کریں، اس کو کیسے ملائیں، اب آپ پڑھ کے دکھائیں، اس کے آگے ملا کے دکھائیں۔ حمزہ وصلی نے تو ساتھ چھوڑ دیا نا، تو زیدن آگے لام ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، یا تو نون کے نیچے ہمیں کچھ حرکت لگانی ہوگی یا لام کے اوپر لگانی ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر اس کے نیچے اگر زیر لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، زید لعالم، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں تو کیا پڑھیں گے، زید لعالم۔ اچھا اگر اس کے اوپر پیش لگاتے ہیں تو کیا پڑھیں گے، زید لعالم، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، قاعدہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملانے لگتے ہیں تو اس کے نیچے ہمیں زیر دینی ہوگی، یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی بھی ساکن حرف، یہاں پہ نون کی جگہ پہ الف اپنا با بھی آ سکتی ہے، تا بھی آ سکتی ہے، تا بھی آ سکتی ہے، کوئی حرف آ سکتا ہے، وہ ساکن ہو، جب ہم آگے ملانے لگیں گے اس کے نیچے زیر دے کر ملائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کیسے پڑھیں گے، زید للعالم، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، زید للعالم۔ آپ ذرا غور کریں یہ ٹھیک لگ رہا ہے یا میں پڑھتا ہوں زید لعالم، زید لعالم، زید لعالم، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں
جو بالکل فٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ زیدن العالم. تو یہ جو علماء ہیں انہوں نے پوری زندگیاں کھپا کے یہ چیز ہمارے سامنے رکھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بس ایسے جو ہے ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی. قرآن مجید کا صحیح مطالعہ انہوں نے پورا کیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ اس جگہ پر جو پہنچنے والا بندہ ہے اس نے کیا کیا کیا؟ اس نے عربی لینگویج کو اچھے طریقے سے پڑھا. پھر یہ ہے کہ جس لینگویج کے اندر اس نے ترجمہ کرنا تھا اس لینگویج کو اچھے طریقے سے پڑھا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے آج ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس نے پہلی دفعہ عربی گرامر لکھی نا تو اس نے پوری زندگی اچھے طریقے سے کھپائی. اس کے بعد اس نے ایک ایک زبر زیر کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا محنت کی ہوگی. تو ہمیں تو ان سب علماء کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے تک پہنچے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑے ہمارے محسنین ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ جب بھی میرا نام آئے تو مجھے درود پاک بھیجا کریں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو صلو سلام کہو یا یہ ہے کہ درود پاک پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ہے ان پہ جو ہے درود پاک پڑھا کریں. تو یہ جو ہے ہمارا یہ کام ہے. تو ہمارے جو محسنین ہیں ان کو بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ان کے حوالے سے ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ہونی چاہیے. تو جو لوگ ہمیں پوری چین کے ساتھ، آج بھی آپ کسی بھی مدرسے کے اندر چلے جائیں، اصل میں تو ہمارا رولا یہ ہے کہ ہم مدارس والوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. آج بھی اگر ہم ان کے پاس جائیں نا کہ کسی بڑے عالم سے پوچھیں کہ آپ نے حدیث کس سے پڑھی، تو وہ اپنا پورا شجرہ نسب بتائے گا آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑ دے گا. تو وہ بتائے گا آپ کو میں نے کس استاد سے پڑھی اور میرے استاد نے کس استاد سے پڑھی اور ان کے استاد نے کس استاد سے پڑھی. اس طرح جو ہے آپ کو وہاں تک جوڑ دیں گے. لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ہمارے میڈیا کے اندر جو ہے بہت سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے دینی لوگوں کے خلاف. اس وجہ سے پھر ہم اسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. کم از کم ہم مسلمانوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. آج آپ دیکھ لیں افغانستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہوا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ عورتوں پر ظلم ہوگا، حالانکہ انہوں نے وہ پھر ساری چیزیں کر دی جو ہے شریعت کے لحاظ سے تھی. تو وہ ساری خواتین بھی خوش ہیں اس میں الحمدللہ. جن کو پہلے مسائل ہوا کرتے تھے لوگوں کا جو ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ غیر محفوظ وہ خواتین اپنے آپ کو سمجھا کرتی تھی، وہ آج الحمدللہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیں جی ہم آگے چلتے ہیں. تو آپ کے یہ سامنے یہ چیز آ گئی زیدن العالم. یہ جو قاعدہ ہے نا اس کو کہتے ہیں نون قطنی کا قاعدہ. اب اس کی آپ دوبارہ ذرا سمجھ لیں کہ یہ نون قطنی کا قاعدہ لگتا کہاں ہے؟ جہاں پہ دو پیش ہوں، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں. اور دوسری شرط اس کی کیا ہے کہ اس کے بعد اسی طرح حمزہ وصلی موجود ہو، یعنی حمزہ وصلی بھی ہو اور اس سے پہلے تنوین بھی ہو. یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے. اچھا اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ نون قطنی کا قاعدہ اسی طرح ہم لاگو کر دیں گے زیدن العالم. اچھا ایک خوشی کی بات کیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ قاعدہ لاگو ہویا ہوا ہے. جہاں پہ آپ کو یہ چھوٹی سی نون اس طرح نظر آئے نا، اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا الف موجود ہے، الف بتا اپنا الف خالی جو ہے موجود ہے جس کو ہم حمزہ وصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد آپ کو الف ضرور نظر آئے گا. اچھا لیکن آپ کو جیسے آپ دیکھیں زیدو لکھا ہوا ہے نا، تنوین نظر نہیں آئے گی کیونکہ قاعدہ لاگو ہویا ہوا ہوگا. جہاں پہ قاعدہ لاگو نہیں ہویا ہوا ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ تنوین نظر آئے گی. اور جہاں پہ قاعدہ لاگو ہویا ہوا ہوگا وہاں پہ تنوین نظر نہیں آئے گی. لیکن آپ دیکھیں گے غور کریں گے تو آگے آپ کو حمزہ وصلی نظر آئے گا. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا یہ جو دیکھیں یہ ابن ہے، شروع میں حمزہ وصلی ہے، اس کو ہی حمزہ وصلی کہتے ہیں. اور اس ان سے پہلے جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی کہلاتا ہے. اب دیکھیں اس کے شروع میں زیر ہے نا، تو جب اس سے پہلے کوئی بھی حرف آئے گا یہ اس کی زیر ہٹ جائے گی. اور ابن جو ہے
اس کے ساتھ با کو کوئی بھی حرف آئے گا پیچھے وہ آگے ملائیں گے. اب دیکھیں جیسے زیدن ابن، زیدن کو جب ہم ابن کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ زیدن ابن. ٹھیک ہے، نون آ گئی اور جو اس کے ساتھ الف ہے نا وہ اس نون کے ساتھ ملا دیا گیا. یہ جو یہ والی نون ہے نا اس کے ساتھ ملا کر آگے پڑھ دیا گیا زیدن ابن. ٹھیک ہے جی، زید ابن. یہاں پہ تو الگ نون لکھی گئی ہے، یہاں پہ اس کے ساتھ وہ جو الف ہے نا ساتھ ملا دیا گیا. تو کیا پڑھیں گے؟ زید ابن. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی؟ ہاذا اسم. یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ آگے جب ہم ہاذا کو آگے ملائیں گے تو حمزہ وصلی کا قاعدہ ذہن میں رکھیں. اس کے نیچے جو بھی حرکت ہوگی، کوئی بھی حرکت ہو، اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، وہ گر جائے گی اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ گیا تو. ہاذا کو جب ہم ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ہاذا اسم. اسم کے ساتھ ہاذا کو ملائیں گے تو دال کی جو زبر ہے وہ سین کے ساتھ ملے گی تو اس کے نیچے جو زیر تھی وہ گر جائے گی. ہاذا اسم. اب آپ کے سامنے دو قواعد آ گئے ہیں. وہ کون سے؟ کہ اگر حمزہ وصلی سے پہلے تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہو، تو نون مدنی کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے. اور دوسرا قاعدہ آپ کو کیا پتا چلا؟ کہ حمزہ وصلی کے اوپر جو بھی حرکت ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ہاذا کے ساتھ دیکھیں کوئی رول ہم نے استعمال نہیں کیا، صرف اور صرف حمزہ وصلی نے کیا کیا؟ حمزہ وصلی نے اپنی حرکت گرا دی. بس اس کا کام یہی ہے. یہ جب دیکھتا ہے کہ پہلے میرے سے پہلے کوئی حرف آ گیا ہے یہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے. تو پڑھیں گے کیسے ہم؟ ہاذا اسم، یہ نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اسماء اشارہ ان کو خصوصی طور پر پھر پڑھیں گے. ہاذا جو ہے نا ایک مرکب ہے پورا کا پورا جس کو ہم کہتے ہیں مرکب اشاری. وہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو کر کھل کر سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز. ختم ہونا اس حوالے سے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. جی جی، گرانا تو زیر کو گرائیں گے نا، یہ ہر صورت میں گر جائے گی زیر. حمزہ وصلی کے نیچے جو زیر ہے یہ اس لیے گرے گی کیونکہ اس سے پہلے حرف آ گیا. تو یہ جو حمزہ ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ گرا دیتا ہے. اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے اس کو جو ہے ہم گرا دیں گے. اچھا جی، آپ کو ابھی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھیں، لکھ کے مجھے بھیجیں. دیکھیں ال کو جب ہم ابنون کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ال بھی ساکن اور حمزہ وصلی نے تو آپ کو پتا ہے ساتھ نہیں دینا نا، اس کے نیچے جو حرکت ہے وہ گر جائے گی. تو کیا کریں گے؟ اب آگے ملانے کے لیے آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے. ٹائم بالکل تھوڑا ہے ہمارے پاس، یہی ایک چیز ہمارے سمجھ آئے گی اور ہمارا ٹائم مکمل ہو جائے گا. اچھا جی، اب آپ دیکھیں. نہیں 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 نہیں، یہ حمزہ وصلی بھی تو رہنا ہے نا ساتھ میں. الابن تو آپ نے ٹھیک پڑھا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے آپ نے. الابن، بہت اچھے بہت اچھے. دیکھیں لام کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے، لام ساکن کے نیچے زیر لگائیں گے، لیکن یہ جو زیر ہے نا یہ پہلے گرا دے گا. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے یہ جو زیر نظر آ رہی ہے نا لام کے نیچے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ والی حمزہ کے نیچے زیر تھی نا یہ لام کے نیچے آ گئی. حالانکہ اس نے اپنی زیر اس وقت گرا دی جب اس نے دیکھا کہ بھئی پہلے میرے سے پہلے ایک حرف آ گیا ہے. ٹھیک ہے، جو ہی آیا اس نے زیر اپنی گرا دی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اسے ہمیں زیر دینی پڑی، لیکن جب ہم لکھنے لگے تو یہ الف اس کے ساتھ جڑ گیا. بھئی رسم الخط ہے نا، آپ کو پتا ہے رسم الخط جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ساتھ مل اپنا ال کے بعد جو ہے حمزہ وصلی خالی ہے تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا. پڑھیں گے کیا؟ علی بنو، علی بنو.
لیکن آپ نے یہ چیز واضح ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو اس کے نیچے جو زیر آئی ہے نا، یہ اس لام ساکن کے نیچے ہم نے الگ سے دی ہے. یہ جو حمزہ وصلی والی کی زیر تھی یہ گر گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا چلا پہلے حرف آ گیا ہے. جو ہی حرف آتا ہے یہ اپنے اوپر جو بھی اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ گرا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آج ہمارا ٹائم یہیں پہ مکمل ہو رہا ہے. کل ہم انشاءاللہ یہیں سے ہی آگے چلیں گے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پورے ٹائم کی پابندی کرنی ہے. میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں اس چیز کا اپنے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ نا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ٹائم کی کمی بیشی میرے سے ہو جاتی ہے. لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم کی کمی بالکل نہ ہو کسی بھی صورت میں. نہیں، میں آپ لوگوں کو ایک اور مشق دینے والا ہوں اسی ہفتے کے اندر اندر. اس کی ہو یا نہ ہو، وہ آپ کا جو پیچھے سے آپ نے پڑھا ہے نا اس سارے کا جو ہے ایسے سمجھیں ایک قسم کا خلاصہ ہوگا. بات یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے جس نے کیا واقعہ اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ مشقوں کا سلسلہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. آپ لوگ جو لوگ کرنے والے ہوں گے ان کو تو فائدہ ہوگا نا. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یہ عربی گرامر کا میں آپ کو بتا دوں لکھنے سے آتی ہے. یہ اس پہ کوئی رٹے روٹے نہیں لگ سکتے. اور جو بندہ لکھنے والا ہے وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے. میرا ایک کلاس فیلو ہے، وہ کشمیر کے علاقے کے ہیں. تو یعنی جو مظفر آباد ہے نا وہاں کا علاقہ، وہاں کے ہیں. بس میں یہ بات کر کے آپ کے سامنے آپ سے اجازت چاہوں گا. تو انہوں نے جو ہے جب ہم کورس کر رہے تھے تو بہت زیادہ لکھا، کوئی بھی کتاب نہیں چھوڑی کہ اس کی مشقیں نہ کی ہوں. تو وہ جو ہے میں ایک دفعہ گیا ان کو ملنے کے لیے، تو اپنے سامنے نا انہوں نے 3-4 بچے بٹھائے ہوئے تھے جو عربی گرامر پڑھ رہے تھے. عربی گرامر نہیں، وہ ان کو لینگویج بھی پڑھا رہے تھے. بلکہ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے غصہ بھی عربی میں نکالا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنی جو ہے ان کا ذوق ہے. تو اس ذوق سے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے غصے میں جو ہے انسان کی جو مادری زبان ہوتی ہے وہی منہ سے نکلتی ہے. تو ان کو غصہ آیا تو وہ بھی انہوں نے عربی میں نکالا. کیا مطلب ہے کہ ان کو اتنی جو ہے جنون کی حد تک شوق تھا اور انہوں نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا جو نہ لکھا ہو. اور الحمدللہ میں نے بھی انہیں سے بہت سارا سیکھا. میں نے بھی پھر ان کو دیکھ کے لکھا. تو لکھنے سے بہت سمجھ آتی ہے عربی خاص طور پر. لیں جی آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی حاضری ضرور لگائیے گا.